اب سے 22 منٹ پہلے یہ اپلوڈ کی گئی ہے سٹی 42 کی نیوز ہے. اس وقت 8:10 ہو رہے ہیں جس وقت میں اس کو تمہیں سنانے والا ہوں. اور اب تم دیکھو کیونکہ میرے فوٹیج تو سب ہو گیا الحمدللہ. ان کی 7 PM کی یہ ہیڈ لائنز نیوز ہے 6 اگست کی, یعنی کہ آج شام جب میں چھت پہ تھا اور جو کچھ بھی ہوا اس ٹائم کے وقت میں کیا لاہور سٹی میں کچھ ہوا؟ بارش کے ساتھ کچھ ہوا, کیونکہ اب تک تو بارش ان کو مل ہی نہیں رہی تھی, گرمی 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 چل رہی تھی. تو انہوں نے کہا اب ان کا دعویٰ آ گیا مونسون کے چھٹے اسپیل کا آغاز. بھائی یہ آغاز مونسون کا وہی والی بات آ گئی نا, اب تو پتہ لگ گیا ہوگا تمہیں کہ یہ مونسون کا آغاز نہیں تھا, یہ اللہ کے حکم سے, بس اللہ کے حکم سے ایک نشانی تھی. جو بھی کچھ ہو رہا تھا آگے اللہ کی مرضی ہے, وہ جو بھی کچھ کرے. لیکن یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ لاہور جہاں گرمی بڑھی ہوئی تھی, وہ لاہور جہاں پہ بارش بند ہو چکی تھی, وہ لاہور جہاں پہ ان لوگوں کی ایسی تیسی ہو گئی تھی, وہ جو جن کو اب بارش آ رہی ہے, اب بارش آ رہی ہے, اب بارش آ رہی ہے, وہ گرمی میں دن گزر رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سے اب لیجنڈ چھت پر آیا, پھر اس نے کوشش کی, پھر سب کچھ ہوا اور اللہ نے آرڈر جاری کر دیا, سسٹم آ گیا, ہوائیں بدل گئی, سب کچھ ہو گیا, پانی برسا, تو لاہور شہر کے اندر لوگوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کر لیا جو کہ اللہ کے حکم سے ہوا. اور اب سنو میڈیا والے خود کیا رپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ لیجنڈ چھت پہ کھڑا ہو کے AI کی فوٹیج نہیں بناتا. شہر کے اندر بھی اللہ کے حکم سے کچھ ہوتا ہے تو وہ فوٹیج پر میڈیا والے رپورٹ کرتے ہیں ایسے. مانسون کے چھٹے اسپیل کا آغاز, شہر کے مختلف حصوں میں بادل برس پڑے, ماڈل ٹاؤن ٹاؤن شپ روڈ تک پر بھیگ گئے, فیروزپور روڈ کوئن ٹاؤن کے اویری گراؤنڈ میں رمجھم. محکمہ موسمیات کی 8 اگست تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی. کیوں یہ 8 اگست تک کیوں؟ 7 اگست تک کے دعوے تھے نا, 4 سے 7. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بارش کب ہونی ہے کب نہیں ہونی ہے. اب انہوں نے اگلا موسم دیکھا, اس وقت کا موسم دیکھا تو 8 اگست کے دعویٰ مار دیا. اس سے پہلے یہ لوگ 7 اگست تک کے دعوے مار رہے تھے. سو ڈونٹ بلیو ان دیئر نیوز, ڈونٹ بلیو ان دا نجومی. کسی نجومی پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بیٹھ کے علم نجوم کے تحت دعوے مارتے ہیں جی یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ تو جی سیاروں کی موومنٹ دیکھ کے کچھ کہہ دیا اور ستاروں کی موومنٹ دیکھ کے کچھ کہہ دیا. بات اتنی اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے. میں نے آج دکھائی دیا, وہ پریکٹیکل ہو گیا کہ میرے چاہنے پر بھی آسمان سے بارش نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہو گیا, میرے کیمرہ آن کرنے میں بھی پانی نہیں آ رہا تھا, میرے سب کچھ کرنے میں بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا, جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے, میں بھی گاڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اگر وہ چیز نہ ہوتی تو پروف کیسے ہوتا؟ پریکٹیکل تو ہوگا میرے ذریعے ہی ہوگا نا, کیمرہ تو میرا تھا, باتیں تو میری تھی. تو جب لیجنڈ کوشش کر رہا ہے, کہہ رہا ہے, آرڈر کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, بارش نہیں آئی, تو کوئی کافر کیسے کر لے گا؟ کوئی جھوٹا خدا کیسے کچھ کر لے گا؟ جب اللہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے تو کون چھین سکتا ہے اس کا کنٹرول؟ پانی جب تک وہ خود نہ چاہے کیسے برس سکتا ہے؟ تو پانی جتنا بھی ملتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ملتا ہے. اگر وہ بند کر دے تو کوئی نہیں کھول سکتا. اس نے بند کیا تھا, یہ لوگ تڑپ گئے, گرمی سے سسک گئے. اللہ نے ارادہ کیا, ٹھنڈا موسم ہوا, اور وہ خیر ابھی جو تھا وہ آج بھی اللہ کے حکم سے معجزہ ہی تھا. ٹھیک ہے, اب آگے لاہور شہر میں کیا ہوتا ہے, نہ یہ میرے موسم ہے, نہ میں ان کا کوئی بادشاہ ہوں, نہ میں ان کا کوئی کنٹرولر ہوں. میں تو صرف یہ دکھانا چاہتا تھا. ایک نشانی بھی تھی, انجینئر محمد علی مرزا بھی ذلیل ہوا, اللہ نے اس کو بھی ذلیل کیا, اور ان لوگوں کے منہ سے بھی یہ نکل گیا, سب کچھ آیا کہ یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. 3 اگست کی بارش آئی, ان کے ایکسپیکٹیشن پہ نہیں تھی, ان کے ریڈار میں نہیں تھی. تو مطلب 2 اگست سے لے کے 6 اگست تک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا لاہور شہر میں بارش کے حوالے سے. حالانکہ بادل آ رہے تھے, جا رہے تھے, لشکر چل رہے تھے, ہوائیں چل رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, تو بند کیوں تھا؟ اور پھر یہ میرے ہی چھت پہ آنے کے بعد ہی بارش آن کیوں ہو گئی؟ آن تو تبھی ہوئی نا, ٹھیک ہے بعد میں ہوئی لیکن ہوئی. سو اس نیوز رپورٹ اور میری فوٹیج کو ملا کر یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ اللہ از ریئل گاڈ, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہے, اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جس نے اپنی کوشش کی تھی اور اللہ پہ بھروسہ بھی تھا. باقی اللہ نے اپنے سگنیچر ظاہر کی اور بارش برسا کے اس نے ان لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھ لو تمہارے شہر میں بارش ایسے آئے گی. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو آ جاتی ہے, اللہ ارادہ کرتا ہے تو پورے لشکر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر, اور اللہ ہی بند کرتے تو پھر کوئی کھولنے والا بھی نہیں ہے اس کے مقابلے پر. اور جو لوگ کرامات کا انکار کرتے ہیں, معجزات کا انکار کرتے ہیں, ان کے منہ پہ بھی تھپڑ پڑ گیا بہت برا والا, کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اللہ کی طرف سے الہامی نشانی ظاہر ہونا اور اس کو ذلیل کرنا, اللہ نے ذلیل کیا اس کو. یہ صرف انجینئر کی ذلت نہیں ہے, وہ تمام لوگ جو زمین پر بیٹھ کر کرامات اور معجزات کا انکار کر رہے تھے, اور یہ ان کا لیڈر سرگنا بنا ہوا بیٹھا تھا, بڑا چوشو مربع بن کے بڑی بڑی پھڑکے مار رہا تھا, بڑا ٹی وی پہ چینلز پہ ادھر ادھر آ گیا تھا, تو اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا. اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جو اس کی بولی بولتے تھے, حضرت عمر فاروق کے دریائے نیل کے اوپر خط پر بکواس کر رہے تھے کہ انہوں نے خط لکھا تو دریائے نیل جاری نہیں ہوا. اگر لیجنڈ نے آرڈر دیا تو آسمان سے پانی برس گیا اس کے اوپر, ڈائریکٹ آرڈر تھا. فوٹیج دیکھ لینا جا کے, اس کی سیریز دیکھنا, اللہ کا پتہ جائے گا ہوا کیا ہے. اللہ نے ایسے ذلیل نہیں کیا, بہت برے طریقے سے اس کو ذلیل کیا میرے ہاتھوں, الحمدللہ. کوئی فخر کی بات نہیں ہے,
उसने हर चीज की लिमिट ही क्रॉस कर दी थी, सहाबा कराम को मामूली समझ रहा था और सहाबा कराम को डिग्रेड करता था। अल्लाह ने इसकी औकात दिखा दी मेरे सामने की कुछ भी नहीं है, ये सहाबा के सामने कुछ भी नहीं है, ये मेरे सामने कुछ नहीं निकला, ये सहाबा के साथ क्या मुकाबला करेगा। ये चूचू का मुरब्बा खत्म, इसकी इंजीनियरिंग खत्म, इसकी बुजुर्गी गई तेल लेने, सब कुछ टाई फिश हो गया आज अल्लाह के हुक्म से। और ये लाहौर शहर वालों ने जो देखा वो उस फुटेज के बाद मैंने जो बनाई थी उसके बाद में लाहौर शहर के अंदर भी था। ये बारिश बहरहाल किस टाइम हुई है आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, लेकिन इनकी रिपोर्ट बता रही है कि हाँ जी लाहौर शहर में बारिश हो गई है, तो इसकी कंफर्मेशन हो गई है। बाकी अल्लाह के लश्कर है, अल्लाह की सल्तनत है। और हाँ, गैर मुस्लिम हो तो इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और मुसलमान हो तो अपने ईमान को दुरुस्त कर दो। अल्लाह के इस जमीन पर ऐसे ऐसे बंदे मौजूद हैं कि अभी तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। खिज़र अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की थी, अगर अल्लाह ना मुलाकात करवाता तो मूसा अलैहिस्सलाम को खबर भी ना होती कि खिज़र नाम का भी कोई बंदा है, और अल्लाह के साथ उस बंदे के किस तरह के मामलात हैं, और वो किस तरह के गैबी उलूम के तहत और किस तरह के इल्म लदुन्नी के तहत अल्लाह के साथ काम करता है वो बंदा। तो पता लग गया ना, वो कुरान के अंदर मौजूद है, उसका इनकार नहीं कर सकता, जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। और रह गए वो गैर मुस्लिम डेफिनेटली जो कुरान को ही नहीं मानते, तो तुम देख लो कि एक इंसान की कोशिशों में किस तरह शहर के शहर मौसम उलट पुलट हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से, जब अल्लाह चाहता है तब। बादशाहत उसकी है, उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। इस्लाम कबूल कर लो, निजात पा जाओगे, जन्नत में जाने की कोशिश करो, जन्नत में चले आओगे इंशाअल्लाह। अगर हरदर्मियाँ दिखाओगे, इस्लाम की तरफ दुश्मनी करोगे, गाली गलौज करोगे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, तो दर्दनाक बदतरीन सजाएं देने वाला अज़ाब अल्लाह ने तैयार किया हुआ है, वो तुम्हें पहुंच के रहेगा, और तुम्हें किसी का पाप भी बचा नहीं सकता अल्लाह के मुकाबले पर। इतना काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ये अल्लाह की निशानी थी जो आज जाहिर हुई, और अल्लाह के हुक्म के तहत, मशीयत के तहत और खुफिया तदबीरों के तहत एक और मौजज़ा मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू अल्लाह।